تلاوت کریں. بعد لوگوں نے اس کا، بعد مفسرین کرام نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ اللہ کا فضل تلاش کرو، جمعہ پڑھ لے تو مسجد سے نکلو اور رب کا فضل تلاش کرو. صراحتاً یہ لفظ ہے کہ تم اپنے خاندان کے جو مریض ہیں ان کے پاس جاؤ اور ان کی عیادت کرو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو مردوں کے لیے ہو گیا نا، یہ سارے کام جو انہوں نے کرنے ہیں. خواتین کے بارے میں کیا حکم ہے، اور کیا خواتین جو ہیں ان کے لیے بھی نماز جمعہ پڑھنا ضروری ہے؟ اس سوال کا جواب ہم آپ سے لیں گے، لیکن ہمیں جانا ہے ایک چھوٹے سے وقفے پر. آپ ہمارے ساتھ دیجیے گا اس پروگرام میں، جس میں اس وقت ہم بات کر رہے ہیں نماز جمعہ کے حوالے سے. آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں، جس میں آج ہم بات کر رہے ہیں نماز جمعہ کے حوالے سے. علامہ صاحب، یہ جو باتیں وقفے سے پہلے آپ بیان فرما رہے تھے یہ ساری تھی مردوں کے حوالے سے. خواتین جو ہیں وہ بہت اہم حصہ ہیں مسلم امہ کا. آپ یہ فرمائیے کہ خواتین جو ہیں وہ بعض علاقوں میں مساجد میں جا کر نماز جمعہ ادا کرتی ہیں، لیکن اکثر علاقوں میں ایسا نہیں ہوتا. نماز جمعہ کی فرضیت کے حوالے سے خواتین کے لیے کیا احکامات ہیں؟ اسلامی فقہ کے حوالے سے نماز جمعہ مردوں پر فرض ہے، ٹھیک ہے، عورتوں پر فرض نہیں ہے. عورتیں اگر مسجد میں جا کر نماز جمعہ ادا کر لیں تو ان کی نماز جمعہ ہو جائے گی اور ان سے نماز ظہر ساقط ہو جائے گی. لیکن مردوں کی طرح ان پر فرض نہیں ہے کہ وہ ہر حال میں گھر سے نکل کر نماز جمعہ ہی ادا کریں. عورت پر، جیل میں جو قیدی ہیں ان پر، مسافر پر اور بیمار پر، اگر وہ مرد بھی ہیں یعنی یہ مسافر یا بیمار یا جیل میں، ان پر بھی نماز جمعہ فرض نہیں ہے. اور جن پر نماز جمعہ فرض نہیں وہ نماز ظہر ادا کریں گے. اور اگر یہ لوگ جن پر نماز جمعہ فرض نہیں ہے اگر یہ جا کر مسجد میں نماز جمعہ پڑھ لیں گے تو ان کی نماز جمعہ ہو جائے گی اور ان پر نماز ظہر ساقط ہو جائے گی. اصل میں صاحب نماز ظہر جو عام دنوں میں نماز ظہر ہوتی ہے، بٹ جمعے کے دن وہ نماز جمعہ ہو جاتی ہے. آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اتحاد الظہر کیا چیز ہے، ہم اس کو کس طرح سے ادا کرتے ہیں اور اس حوالے سے کیا احکامات ہیں؟ ہر عبادت کے لیے کوئی نہ کوئی شرط ہوتی ہے، تو نماز جمعہ کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں. ان میں سے ایک شرط ہے شہر ہو. دیہاتوں میں نماز جمعہ نہیں ہوتی کیونکہ شہر شرط ہے نماز جمعہ کی فرضیت کا. اسی طرح دوسری شرط یہ ہے نماز جمعہ کی کہ نماز ظہر کے وقت آپ نماز جمعہ ادا کریں گے، جب تک نماز ظہر کا وقت شروع نہیں ہوتا آپ نماز جمعہ ادا نہیں کر سکتے. اور اگر نماز ظہر کا وقت نکل گیا تو تب بھی آپ نماز جمعہ ادا نہیں کر سکتے. جمعہ کے لیے خطبہ ضروری ہے اور خطبہ کے لیے اجتماع ضروری ہے. کم سے کم 3 آدمی خطبے میں بیٹھے ہوں تو خطبہ دیں. اور جمعہ کی ادائیگی کے لیے کم سے کم 3 مقتدیوں کا ہونا، زیادہ ہو جائے تو اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، تو کم سے کم شہر بھی ہو، ظہر کا وقت بھی ہو، تو اس کے باوجود ضروری ہے کہ کم سے کم 3 آدمی نماز جمعہ میں ہوں، تب نماز جمعہ کی جماعت ہوگی. ویسے تو آپ کسی بھی جماعت کے لیے 1 آدمی ہی کافی ہوتا ہے، وہ امام آگے کھڑا ہو جائے، 1 آدمی اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو جماعت آپ کرا سکتے ہیں. لیکن جمعہ کے لیے ایک اضافی شرط ہے کہ کم سے کم 3 آدمی ہوں، اس کے لیے خطبہ بھی ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ حاکم وقت خود جمعہ پڑھائے. حاکم وقت خود جمعہ پڑھائے. اگر حاکم وقت جمعہ نہیں پڑھاتا تو پھر اس کی طرف سے جو مقرر کردہ نائب کر کے اسے اندر بھیجا جاتا تھا. مطلب یہ چیزیں اذن عام کی ممانعت نہیں ہے، لیکن اذن عام کا ہونا ضروری ہے. کسی خاص ایک فرد کے گھر میں آپ جمعہ نہیں شروع کرا سکتے، کیونکہ گھر ہے وہاں اذن عام نہیں ہوتا آنے جانے کا. اب یہ جو جمعہ کی شرائط ہیں، ان شرائط کو اگر آپ سامنے رکھیں، شرائط کے ہوتے ہوئے آپ نماز جمعہ ادا کر سکتے ہیں. اگر یہ شرائط پوری نہیں ہوتی تو آپ نماز جمعہ نہیں ادا کر سکتے. ان شرائط کو اگر سامنے رکھیں
اور ان شرائط کے ہوتے ہوئے نماز جمعہ کی فرضیت ہے. علماء کرام نے جب دیکھا کہ ہم ان شرائط کو پورا نہیں کر رہے، تو جب شرائط پوری نہیں ہو رہی تو پھر کیا پڑھنا چاہیے؟ نماز ظہر پڑھنی چاہیے. مگر جمعوں کے اجتماعات ہو رہے ہیں. اب علماء کرام نے یہ فتویٰ دیا کہ جمعے کے اجتماع کو اگر کوئی شرط نہیں بھی پائی جاتی تو جمعے کے اجتماعات کو بند نہ کیا جائے، نہ روکا جائے، کیونکہ یہ ایک اسلامی تہوار بن چکا ہے، اس لیے اس کو باقی رکھنا چاہیے. اور یہ پھر واعظ و نصیحت کا ذریعہ بن چکا ہے. ہزاروں لوگ مسجد میں جاتے ہیں، دین کی باتیں سنتے ہیں، قرآن کی باتیں سنتے ہیں، سیرت کی باتیں سنتے ہیں، تو یہ ایک واعظ، تبلیغ اور دعوت کا ذریعہ بھی ہے، اور یہ ایک اسلامی تہوار بھی بن چکا ہے. اب اگر کسی جگہ بھی کوئی ایک شرط نہیں پائی جاتی تو اب کیا کرنا چاہیے؟ جمعے کو بند کر دینا چاہیے؟ نہیں، جمعے کو بند نہ کریں، کیونکہ اس جمعے کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں. اس لیے دینی اور روحانی ان فوائد کے پیش نظر جمعے کے اجتماعات کو باقی رکھا جائے، اور جو اس میں کسی بھی شرط کی کمی محسوس ہو رہی ہے جس سے ذہن اس طرف جاتا ہے کہ جمعہ فرض ہی نہیں ہے، تو پھر ہم جمعہ کیوں پڑھیں؟ وہاں علماء کرام نے فرمایا کہ آپ جمعہ کے دینی، مذہبی، روحانی اور معاشرتی افادیت کے پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے جمعے کے اجتماعات کو باقی رکھا جائے، جاری رکھا جائے، مگر اس کے ساتھ ساتھ احتیاطاً نماز ظہر کی 4 رکعتیں پڑھ لی جائیں. صاحب آپ نے فرمایا کہ نماز ظہر کی احتیاطاً 4 رکعت پڑھ لی جائیں، جبکہ نماز جمعہ میں ہم 2 فرض پڑھتے ہیں امام صاحب کے پیچھے. آپ سے اب یہ جاننا چاہوں گا کہ میرے عام ناظرین کے لیے یہ بتائیے گا کہ نماز جمعہ کی رکعت ہم نے کس طرح سے ادا کرنی ہے، اور کیا اس کے بعد یہ 4 فرض بھی ادا کیے جائیں گے؟ سب سے پہلے تو آپ 4 رکعت سنت ادا کریں گے. جی. 4 رکعت سنت ادا کرنے کے بعد امام منبر پر بیٹھے گا، اذان ہوگی، 2 خطبے ہوں گے، اور 2 خطبوں کے درمیان امام بیٹھے گا. اس کے بعد پھر امام 2 رکعت نماز جمعہ پڑھائے گا. نماز جمعہ پڑھانے کے بعد اب آپ کو 4 رکعت سنت ادا کرنی ہے. 4 رکعت سنت ادا کرنے کے بعد آپ کو 2 رکعت سنت ادا کرنی ہے. 2 رکعت سنت ادا کرنے کے بعد 2 نفل آپ نے ادا کرنے ہیں. یہ ہے نماز جمعہ. اب رہی کہ ہم نے احتیاط الظہر کی 4 رکعتیں کب پڑھنی ہیں، وہ آپ نماز جمعہ سے پہلے نہیں پڑھ سکتے کہ آپ کہیں جی احتیاط الظہر جو ہے میں وہ پہلے پڑھ لوں. اگر آپ نے پہلے احتیاط الظہر پڑھ لی تو پھر جمعے کا مقصد نہیں رہتا. پہلے جمعہ ادا کریں، اور جمعہ ادا کرنے کے بعد اس کے سنت نفل ادا کریں، اور سنت نفل ادا کرنے کے بعد پھر آپ احتیاط الظہر پڑھیں. لیکن یہ احتیاط الظہر کا فتویٰ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے. یہ علماء اور مشائخ اور وہ لوگ جو امت کی ہدایت کا کام کر رہے ہیں ان کے لیے ہے، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو جمعہ کے وجوب کی فرضیت کی شرطیں تھیں اگر کسی جگہ وہ پوری نہیں ہو رہی تو وہاں انہیں احتیاط الظہر پڑھنا چاہیے. جس طرح جامع مسجد کی شرط ہے. اب جامع مسجد کے بارے میں فقہاء کرام نے بڑا واضح فرمایا ہے کہ اگر ایک محلے میں چند مساجد ہیں تو ان چند مساجد میں جو بڑی مسجد ہے اس میں جمعہ ہونا چاہیے، جبکہ آج چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں جمعہ ہو رہا ہے. اب جو چھوٹی مسجدوں میں جا کے جمعہ ادا کرتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ نماز جمعہ پڑھنے کے بعد احتیاط الظہر پڑھیں، کیونکہ جو جمعہ کی شرائط تھی وہ یہ تھی کہ محلے کی مساجد میں جو جامع مسجد ہے، بڑی مسجد ہے، اس میں